بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحال لما فرغ من المفاعیل شرع فی الملحقات بها وهو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به من حيث هو فاعل أو مفعول به كما هو الظاہر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات میں سے مفاعیل خمسہ کے بعد حال کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہ 5 مفاعیل ہیں اور یہ باقی جو ہیں وہ مفاعیل کے ملحقات ہیں۔ منصوب میں سے اصل مفعول ہے نا، تو اصل جو ہے وہ مفاعیل خمسہ ہیں اور یہ باقی مفاعیل کے ساتھ ملحقات کے نام سے جو ہے وہ منصوبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مفاعیل سے فراغت کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حال کو بیان فرمایا ہے۔ حال کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں ما یبین ہیئۃ الفاعل او المفعول به لفظا او معنی۔ حال بولتے ہیں وہ کلمہ یا وہ اسم جو فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو بیان کرے، چاہے وہ فاعل اور مفعول به لفظاً ہو یا معنی ہو۔ یہ ایک قید شارح نے درمیان میں لگائی ہے، وہ بھی ساتھ ملا کر اس کی تعریف کر لیتے ہیں کہ حال سے مراد وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو بیان کرے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے یا پھر وہ مفعول به ہے، اور لفظاً و معنی پھر چاہے وہ فاعل اور مفعول به لفظاً ہو یا پھر وہ معنی ہو۔ تو یہ حال کی تعریف بالکل واضح ہو گئی۔ اب حال کی تعریف میں کون کون سی چیزیں ہیں اور کس چیز سے کیا ثابت ہو رہا ہے، وہ آگے شارح نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الحال لما فرغ من المفاعیل، بطور تمہید کے شارح نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب مفاعیل سے فارغ ہوئے مصنف شرع فی الملحقات بها، تو جو مفاعیل کے ملحقات ہیں اس کا آغاز کیا۔ وہو ما یبین، اور یہ حال سے مراد وہ کلمہ ہے ما یبین جو واضح کرے، بیان کرے ہیئۃ الفاعل، فاعل کی ہیئت کو، او المفعول به یا مفعول به کی ہیئت کو۔ آگے ایک قید کا اضافہ کر رہے ہیں، ای من حیث هو فاعل او مفعول به، اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہو یا پھر وہ کیا ہو، یعنی فاعل اور مفعول به کے ہیئت کو بیان کرے فاعل اور مفعول به ہونے کی حیثیت سے، فاعل اور مفعول به ہونے کی حیثیت سے۔ آگے مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کما ہوا ظاہر سے ایک اعتراض ہے کہ جی حیثیت کی قید متن میں تو نہیں ہے، پھر آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اس قید کا اضافہ کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کما ہوا ظاہر کہ جی یہ قید بالکل واضح اور ظاہر ہے، تو اس کی وضاحت اور ظاہر ہونے کی وجہ سے ماتن نے اس کو نہیں لکھا، شارح نے اس کو ذکر کر لیا۔ اب آگے فوائد قیود ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہیئت کو بیان کرے، ما یبین ہیئتن، جو کیا کر لے، ہیئت کو بیان کر لے۔ تو ہیئت سے تمییز وہ چیز جو ذات کو بیان کرے، ایک ہے ہیئت کا بیان، دوسرا اس کی مد مقابل ہے ذات کا بیان۔ تو ذات کو بیان کرنے کے لیے تمییز کا استعمال ہوتا ہے، تو ہیئت کے لفظ سے کیا نکلے گا، فبذکر الہیئت، ہیئت کے ذکر سے یخرج ما یبین الذات، نکل جائیں گی وہ چیزیں جو ذات کو بیان کرتی ہیں، کالتمییز، جیسے تمییز۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر متن کے اندر ہے ہیئۃ الفاعل، ہیئت کو مضاف کیا ہے الفاعل کی طرف، مطلقاً ہیئت کا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ فاعل یا مفعول به کے ہیئت کا بیان ہے، لہذا اس سے خارج ہو جائیں گی وہ صورتیں جہاں پر فاعل یا مفعول به کے علاوہ کی ہیئت کا بیان ہو۔ فرماتے ہیں وَبِإِضَافَتِهَا إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ، فاعل یا مفعول به کی طرف اضافت کے ذریعے سے یخرج نکل جاتی ہیں وہ چیزیں ما یبین ہیئت غیر الفاعل أو المفعول به، جو فاعل یا مفعول به کے علاوہ کے ہیئت کو بیان کرے، کصفۃ المبتدا، جیسے کیا ہے، مبتدا کی صفت ہے، جیسے زید العالم اخوک۔ اب العالم نے زید کی حیت کو بیان تو کیا لیکن یہ زید نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے، اس وجہ سے یہ یہاں جو ہے وہ اس اضافت
کے فائدہ سے جو ہے یہ والی چیزیں خارج ہو جائیں گی۔ تیسری قید وہ شارح نے اپنی طرف سے لگائی تھی کہ جی حیثیت ہو، یعنی فاعل اور مفعول اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، وہ فاعل اور مفعول ہے۔ اس سے نکل جائیں گی وہ چیزیں جو فاعل یا مفعول بھی کی ذات کو بیان کرے مطلق طور پر، بے شک وہ ہیئت کو بیان کرے لیکن وہ ہیئت اس کے فاعل ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، اس کے مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ فاعل نہ ہو اور مفعول نہ ہو پھر بھی ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہو۔ جیسے فاعل یا مفعول بھی کی صفت، اب اوصاف جو ہوتے ہیں، کسی کا عالم ہونا، کسی کا عاقل ہونا، کسی کا کاتب ہونا، یہ تو اس کے اندر ہر وقت پائی جا رہی ہے، وہ چاہے فاعل ہو یا نہ ہو، چاہے مفعول بنے یا نہ بنے، اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر فاعل کی صفت لائی جائے تو فاعل کی صفت لانے کی وجہ سے اس کی حیت کا بیان تو ہے، لیکن وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ فاعل ہے، اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، بلکہ وہ تو ان کی ہر وقت اس میں پائی جانے والی ایک کیفیت ہے۔ اور جو حال ہے، حال کا تعلق اس وقت سے ہے جب وہ فاعل بن رہا ہو، جب اس سے فاعل سے فعل کا صدور ہو رہا ہو، مفعول بھی پر وہ فعل واقع ہو رہا ہو، اس وقت اس کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت سے اس میں جو کیفیت پائی جا رہی ہے، جو ہیئت پائی جا رہی ہے، اس کا بیان جو کرے اس کو حال بولتے ہیں۔ مطلقاً جو اس کی ذات میں پائی جانے والی چیز ہے وہ مراد نہیں ہے۔ دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ وَبِقَيْدِ الْحَیثیَّۃِ، اور حیثیت کی قید سے تخرج صفت الفاعل والمفعول، وہ فاعل اور مفعول کی صفت نکل جاتے ہیں۔ فإنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول به، اس لیے کہ یہ فاعل اور مفعول به کے حیثیت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ صفت مطلقاً، لیکن کیسے؟ مطلق طور پر، لا من حیث هو فاعل او مفعول، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ فاعل ہے یا پھر وہ مفعول ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حال کی تعریف ابھی تک کہاں تک پہنچی؟ ما یبین ہیئت الفاعل او المفعول به، جو فاعل یا مفعول به کے ہیئت کو بیان کرے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول به ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی، فوائد قیود کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں متن کی عبارت ہے ما یبین ہیئت الفاعل او المفعول به، جو فاعل کے ہیئت کو بیان کرے یا مفعول به کے ہیئت کو بیان کرے۔ او کا کلمہ استعمال ہوا ہے دو ہیئتوں کے درمیان، اور آپ لوگوں نے یہ پہلے کئی مرتبہ پڑھا ہوا ہے کہ او یہ احد الامرین کے لیے آتا ہے۔ او کس کے لیے؟ احد الامرین۔ احد الامرین کا مطلب بھی آپ لوگوں کو آ گیا ہے کہ جی دو چیزوں میں سے کوئی ایک مراد ہو، دو چیزوں میں سے کوئی۔ اس تعریف سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حال ایک وقت میں صرف فاعل کے ہیئت کا بیان کرے گا یا پھر مفعول بھی کے ہیئت کا بیان کرے گا، دونوں کا اجتماعی طور پر نہیں کر سکتا۔ حالانکہ عربی کلام میں یہ اس طرح کی مثالیں بھی پائی جا رہی ہیں۔ ضرب زید عمرا راکبین، ضرب زید عمرا راکبین، یہ دیکھیں راکبین یہ حال ہے بیک وقت زید سے بھی اور عمر سے بھی، اور زید فاعل ہے اور عمر مفعول بھی ہے۔ تو تعریف سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیک وقت وہ ایک ہی کی ہیئت کو بیان کرے گا، دونوں کے ہیئت کا بیان نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک اعتراض ہے۔ اس کا شارح نے یہاں سے جواب دیا کہ جی یہ جو تردید ہے، تردید سے مراد او کا کلمہ ہے کہ یا یہ یا وہ، اس کو بولتے ہیں تردید۔ تو یہ جو تردید ہے یہ مانعۃ الخلو کے طریقے پر ہے، مانعۃ الجمع کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ منطق کی اصطلاحیں ہیں، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا۔ مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو۔ مانعۃ الجمع اس قضیے کو بولتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ جمع ہونا منع ہو، اور مانعۃ الخلو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی دو چیزیں ہیں وہاں پر وہ اس صورت کے پائے جانے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ دو چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ ہاں البتہ دونوں ایک ساتھ پائی جا سکتی ہیں، جیسے اس مثال میں کہ جی فاعل کے ہیئت کو بیان کرے یا مفعول بھی کے ہیئت کو بیان کرے، یہ مانعۃ الخلو کے طریقے پر ہے، مانعۃ الجمع کے طریقے پر نہیں ہے۔ مانعۃ الجمع کا مطلب کیا ہے؟ مانعۃ الجمع کا مطلب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول بھی کی ایک ساتھ ہیئت بیان کرے، یہ طریقہ مراد
نہیں ہے۔ مانعات الخلو کا طریقہ مراد ہے۔ مانعات الخلو کا طریقہ کیا ہے کہ جی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی موقع پر حال واقع ہو اور وہ حال نہ فاعل کی حیثیت کو بیان کرے نہ مفعول بہ کی حیثیت کو بیان کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر دونوں ہی ایک ساتھ جمع ہو جائے، فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو اور حال جو ہے وہ دونوں کی حیثیت کا بیان کرے، ایسے ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا التَّرْدِيدُ، اور یہ جو تردید ہے، تردید کا موقع محل کیا ہے؟ یہ جو او کا کلمہ ہے فاعل اور مفعول بہ کے درمیان، تو یہ تردید ہے۔ یہ جو تردید ہے علی سبیل منع الخلو، یہ مانعات الخلو کے طریقے پر ہے، للجمع، نہ کہ مانعات الجمع کے طریقے پر۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حال ہو اور وہاں پر نہ فاعل ہو نہ مفعول بہ ہو۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ حال ہے اور ساتھ میں فاعل بھی ہے اور ساتھ میں مفعول بہ بھی ہے۔ فلا یخرج عنہ، لہذا اس سے خارج نہیں ہے۔ ضرب زید عمرا راکبین جیسی مثال۔ لفظاً او معنن، لفظاً او معنن کا کیا مطلب ہے؟ آگے شارح نے اس کی ترکیب ذکر کی ہے۔ سواء کان الفاعل او المفعول الذي وقع الحال عنه لفظاً اے لفظیاً، یہ لفظاً ترکیب میں فعل ناقص کے لیے خبر واقع، اسی طرح آگے معنن بھی ہے، دونوں معطوف اور معطوف علیہ ہیں، تو لہذا یہ لفظاً ترکیب میں کیا واقع ہے؟ کانا فعل ناقص کی خبر۔ تو شارح نے اس پورے جملے کو ذکر کیا، کان الفاعل لفظاً یا کان المفعول الذي وقع، یا وہ مفعول جس سے حال واقع ہو وہ لفظاً ہو، تو یہ اس ترکیب کی طرف اشارہ ہے۔ باقی لفظاً کو لفظیاً کے معنی میں لیا ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ خبر کا حمل ہو رہا ہے اسم پر، اور لفظاً کا حمل جو ہے وہ ماقبل پر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے لفظاً کو کس کے معنی میں لیا ہے؟ لفظیاً کے معنی میں۔ جی باقی لفظی کا کیا مطلب ہے اور معنوی کا کیا مطلب ہے، شارح نے آگے اس کی مکمل طور پر وضاحت فرمائی ہے۔ دیکھیں، لفظاً ای سواء کان الفاعل او المفعول الذي وقع الحال عنه لفظا، کے برابر ہے کہ وہ فاعل یا پھر وہ مفعول جو حال واقع ہو، جس حال جس سے واقع ہے وہ لفظاً ہو، ای لفظیاً، یعنی وہ کیا ہو؟ وہ لفظی طور پر۔ لفظی طور پر ہونے کا کیا مطلب ہے اور معنوی طور پر ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھ لے اچھی طرح۔ لفظی طور پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مکمل طور پر لفظوں میں موجود ہو، وہ فاعل یا مفعول بھی مکمل طور پر لفظوں میں موجود ہو، یا پھر ایسا ہو کہ کلام نے پائے جانے والے لفظوں کی اس پر لازمی طور پر دلالت ہو۔ یہ لفظاً میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ملفوظ حقیقی ہو یا ملفوظ حکمی ہو، یہ دونوں ہی لفظی میں آتے ہیں۔ ملفوظ حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ ملفوظ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراحت کے ساتھ فاعل لفظوں میں موجود ہے یا مفعول بھی لفظوں میں موجود ہے، اور وہ اس کی دلالت کس پر ہے؟ وہ آگے اس سے حال واقع ہے، اور یہ ذوالحال اس کی صورت حال یہ ہے۔ دوسری صورت ملفوظ حکمی۔ ملفوظ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن جو موجودہ الفاظ اور کلمات ہیں ان کی دلالت ہے اس پر، کہ اس پر جو ہے اس کی دلالت اس انداز سے ہے کہ وہ لازمی طور پر وہاں پر اس کو نکالا جائے گا مقدر۔ جیسے جار اور مجرور ہے، فدار ہے بالفرض، تو فدار کو تو ہم کسی کے متعلق کریں گے نا، وہ ثبت فعل نکالیں گے، اب ثبت فعل بھی ہے، اس کے اندر فاعل بھی ہے، تو فدار کی دلالت، وہ ضرب کی دلالت جو ہے وہ ضمیر پر لازمی طور پر ہوتی ہے جو اس فعل میں موجود ہو، جو جس کو ہم نے محذوف نکالنا ہے۔ تو فدار جہاں پر ہو وہاں پر ثبتا یا کوئی بھی اس طرح کا فعل نکالنا ضروری ہے۔ تو اب ثبتا فداری یوں نکالیں، زید ثبت فدار، اب یہاں پر یہ فداری قائمن، پوری مثال یوں لے لے کہ زید ثبت فداری قائمن، ثبت تو ہم نے محذوف نکالا ہے تو یوں ہو جائے گا زید فداری قائمن۔ یہ قائمن حال واقع ہے ثبت کی ضمیر سے، اب وہ ثبت کے اندر جو ضمیر ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن فدار کے پائے جانے کی وجہ سے لازمی طور پر ہم اس کو محذوف نکالیں گے۔ تو یہ دونوں ہی ملفوظ ہیں، ملفوظ حقیقی اور ملفوظ حکمی۔ اب معنوی کا کیا مطلب ہے؟ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سیاقی کلام سے نکالا جاتا ہو، لازمی طور پر وہاں پر نہیں نکالا جاتا، لازمی طور پر نہیں نکالا جاتا، بس اس کو سمجھا جا سکتا ہے،
اور ضرورت کے بنا پر جب ہمارا مسئلہ کسی اور جگہ سے حل نہ ہوتا ہو تو ہم کہتے چلو یہاں سے سمجھ تو بات آ رہی ہے، تو جب سمجھ سے بات آ رہی ہے سمجھ میں، تو پھر ہم نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ھذا زید قائما، کیا کہتے ہیں؟ ھذا زید قائما، ہاں ھذا جو ہے یہ اس میں کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہو کہ ھذا جو ہے یہ اس میں ہا تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ ہے۔ اب ھذا جب ہم بولتے ہیں تو پھر اس سے ہا تنبیہ کے معنی سے انبہ والا معنی مراد لیتے ہوں اور ذا اشیر والا معنی مراد لیتے تو ایسے نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم بولتے ہیں ھذا کتاب، ہاں ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے، ہاں اس میں یہ معنی ہم مراد نہیں لیتے کہ جی ھذا سے میں انبہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں اور آپ کو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے۔ یہ والا معنی سمجھ میں تو آتا ہے کہ ہاں یہ انبہ کے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ذا اشیرو والے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کو مراد لیا جاتا ہے؟ بولے مراد نہیں لیا جاتا، لیکن سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا اب کوئی صورت ایسی ہو جہاں پر کوئی جو ہے وہ حال واقع ہو اور اس کا ذوالحال فاعل یا مفعول بھی وہ لفظوں میں موجود نہ ہو، لازمی طور پر اس پر کسی چیز کی دلالت بھی نہ ہو، اور وہاں پر اس طرح کوئی سیاقی کلام سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر ہم مجبوراً اس کو نکال لیتے ہیں سیاقی کلام سے، جیسے اس کی بھی آگے جو ہے وہ مثال آ رہی ہے۔ ھذا زید قائما، اس کی یہی مثال ہے، وہاں پر سمجھ لیں گے۔ تو لفظاً کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جی جو سیاقی جو ہے وہ لفظاً ہے، جو الفاظ ہیں کلمات ہیں یا تو بذات خود وہ موجود ہو یا لازمی طور پر اس سے سمجھ میں آتا ہو، اور معنن کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہ لفظوں میں موجود ہے نہ لازمی طور پر سمجھ میں آتا ہے، ہاں البتہ اس کو سیاقی کلام سے سمجھا جا سکتا ہو، پھر وہاں پر اس کو ضرورت کے لیے اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بِأَن تَكُونَ فَاعِلِيَّةُ الْفَاعِلِ، اس طور پر کہ فاعل کا فاعل ہونا اور مفعول کا مفعول ہونا باعتبار لفظ الکلام، کلام کے لفظوں کے اعتبار سے ہو، وہ منطوق ہی اور اس کے منطوق کے اعتبار سے ہو، من غیر اعتبار معنن، بغیر کسی ایسے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، خارج عنہ ہو جو کہ اس سے خارج ہے، یفہم من فحوى الکلام، اور اس کو کلام کے سیاق سے سمجھا جاتا ہو، وہ ایسی بات نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ اب برابر ہے سواء کان ملفوظین حقیقتاً حکماً، برابر ہے کہ وہ دونوں کیا ہو، ملفوظ ہو حقیقتاً یا پھر حکماً، او معنن، یا پھر وہ فاعل اور مفعول کیا ہو، معنن ہو۔ معنن کو معنویاً کے معنی میں لیا ہے، آگے اس کی صورت کو بیان فرمایا، بِأَن تَكُونَ فَاعِلِيَّةُ الْفَاعِل، اس طور پر کہ فاعل کا فاعل ہونا، او مفعولیت المفعول، یا مفعول کا مفعول ہونا، بے اعتبار معنن، ایسے معنی کے اعتبار سے ہو، یفہم من فحوى الکلام، جس کو سیاقی کلام، فحوہ کا معنی کیا کریں گے، جس کو سیاقی کلام سے سمجھا جا سکتا ہو، لا بے اعتبار لفظی و منطوقی، نہ کہ اس کے لفظوں کے اعتبار سے اور نطق کے اعتبار سے۔ منطوق کا معنی کیا ہے، جس کا نطق کیا جا رہا ہے، لفظی طور پر جس کا تکلم کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے بالکل بھی نہ ہو۔